ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے ہر وہ عمل بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے جس سے اللہ تعالی راضی ہوتے ہیں، اور ہر اس عمل سے بھی باخبر کیا ہے جس سے اللہ تعالی ناراض ہوتے ہیں، تاکہ اللہ کے بندے ہر وہ عمل کریں جس سے اللہ تعالی راضی ہوتا ہے، اور ہر اس عمل سے بچتے رہیں جس سے اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ تعالی سخت غصہ فرماتے ہیں، سخت نفرت فرماتے ہیں۔ فرمایا پہلا وہ آدمی الشیخ الزانی، جو بوڑھا ہے اور زانی ہے۔ زنا گناہ کبیرہ ہے، زنا حرام ہے، زنا ہر حال حرام ہے، انسان چاہے جس عمر میں بھی کرے۔ لیکن یہاں زنا کے ساتھ، زانی کے ساتھ بوڑھے ہونے کی تخصیص کیوں ہے کہ ایسا زانی جو بوڑھا ہے، ایسے آدمی سے اللہ تعالیٰ سخت نفرت فرماتے ہیں؟ اس کی تخصیص کیوں ہے؟ بوڑھے آدمی کی تخصیص کیوں ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ جب یہ بڑھاپے کو پہنچ گیا، اس کی جنسی خواہشات بھی کمزور ہو گئیں، اب مواقع زنا بھی کم ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ زنا نہیں چھوڑ رہا، تو ایسے آدمی سے اللہ تعالیٰ سخت نفرت فرماتے ہیں۔ دوسرا وہ آدمی جو ہے بھی فقیر، ہے بھی تنگ دست، پھر بھی متکبر ہے۔ تکبر کبیرہ گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رئی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ تو اس کے پاس تو یہ خود تنگ دست ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، اس کے پاس تو اسباب تکبر بھی نہیں، پھر بھی یہ تکبر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی سے سخت نفرت فرماتے ہیں۔ تیسرا آدمی جو مالدار ہے اور مالدار ہونے کے باوجود یہ ظالم ہے، ایسے آدمی سے بھی اللہ تعالیٰ نفرت فرماتے ہیں۔ ایک مالدار وہ جس نے کسی سے قرضہ لیا، اب اس کے پاس پیسہ آ گیا ہے، یہ غنی ہو گیا، مال اس کے پاس آ گیا ہے، لیکن مال آنے کے باوجود بھی اپنا قرض ادا نہیں کر رہا، تو یہ آدمی ظالم ہے۔ اسی کو فرمایا کہ غنی کا ٹال مٹول کرنا بھی ظلم ہے، یعنی جب پیسے نہیں تھے تو نہیں تھے، جب آ گئے ہیں اب اپنا قرضہ یہ واپس نہیں کرتا، تو یہ ظلم کر رہا ہے، یہ ظالم ہے۔ تو یہ 3 آدمی، یہ 3 اعمال کرنے والے، ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ سخت غصہ فرماتے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے مستحق بن سکیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ برے اعمال سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔